فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. رو رو کہتی تھی بانو یدکیاں تمہاری بلا لوں تیرا لاشا لاشوں میں کس جا ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس سے تم نے پایا نہ پایا پیاس میں تم نے پایا نہ اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں کس کے جھولے کی ڈور کس کے جھولے کی ڈور ننا سا سینا پر چڑھا کنبا سر ننگے روتا کھڑا جھولا جھولا خالی تمہارا آؤ جان مادر اب آؤ گود خالی ہے آ کر بساؤ کہیں جنگل میں تمہارا ڈر نہ جائے کہیں جنگل میں تمہارا ڈر نہ جائے کس بے قصوں مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ آئی ہے رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے سر ساتھ ہے ہورے بھی عجب عالم ہے رونے والوں سے شاد رونے والوں سے شاد رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ فاطمہ تمہیں خالق اکبر کی
نام لو اس کا دبا سے تمہیں حیدر کی قسم بے دبا بے دبا روکے قیدوں کے کوئی بے قدو مغموم نہیں جز زیر میں جز زیر میں یہ مظلوم مدینے کا رہنے والا ایک سیدانی نے پاکوں میں جسے تھا پالا نہیں ارے برجے امامت کا یہی ہے حالہ ایک بے قصبہ سے ایک بے قصبہ صبح سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے مر گئے جب شب اب تم سے ہوا بند اسی پر پانی اسی مظلوم کی خدمت میں یہ تھی حیرانی زیبا جب ہوتا تھا رن میں جو علی کا جانی پیتے پیتے کون سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی بھائی کے پیار بھائی کے پیار یا حسین آپ کی مظلومی و غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کہ شان سے ہمت کے نثار تے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار ننگے سجدے کا نام شیخ و غیرت کے نثار ننگے سجدے کا نام شیخ و غیرت کے نثار ہو فدا پموش کو سے دھونے والے یا حسین یا حسین دیکھا اذ بے قصو مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لہر کھو دی ہے افر ہمت کاتے ہاتھ سے آوانے کیا کہے کسے کہے غلب کیا کہے کسے کہے چاند کو اپنے خاک چھپایا ہے ابھی حسنی آل کس قدر بے قصو مجبور تھا یہ شاہ غریب نا کفن چھوٹے سے سید کا ہوا اس کے نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے سب اس کے ابھی پیاسے پیاسے یا علی گئے سنبھالا ہے دل مزتر کو خوبرے کچھ روکے دیتے ہیں
कैसा गले में मेरे अंदर बोलो दर्द कैसा गले मेरे अंदर बोलो गोद में बैठ के सवाल सुनाना बेटा तीर का जख्म दादी को दिखाना बेटा तीर का जख्म दादी को दिखाना बेटा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद खुदा की राह में कारे नुमाया ऐसे होते हैं खुदा की राह में कारे नुमाया ऐसे होते हैं तहे खंजर किए सजदे मुसलमान ऐसे होते हैं वो प्यारी प्यारी शक्लें देख कर आले पैगंबर की सितारों ने कहा ऐ चाँद इंसान ऐसे होते हैं कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर का मोहब्बत के वफा के अहदो पैमा ऐसे होते हैं मुसाफिर का तने बेसर है और शब का अंधेरा है किसी की लाश पर गेसो परेशान ऐसे होते हैं खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों ने खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों ने सकीना को खबर क्या थी कि जिंदा ऐसे होते हैं सुना कर नजम किस्सा करबला वाले शहीदों का मुसलमानों को समझा दो मुसलमान ऐसे होते
مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا. اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا. سینہ شاہ پا بنت شاہ خدا اور شابیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا. تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شابیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر. تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر. تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی. آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی. بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی
تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی۔ سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شین بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن۔ بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شابیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بول تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہائے ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوگا سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ
दिखाने तो आओगे ना। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हो नदिया कनारे बानो बीबी खर ये पुकारे असगरा हो नदिया कनारे मुख पर अचरा दारे मावारी अरे मावारी कूक रही हूँ कब की मठारी राज दुलारे आँखों के तारे नींद के मारे असगरा हो नदिया कनारे हो बानो पिछले पहर असगर के लिए रोती है एक वो जागती है खल्क़े खुदा सोती है सर को भी पीटती है जान को भी खोती है ये अजब गम है कि तस्कीर नहीं होती है पीटते पीटते बेहोश जो हो जाती है अली असगर की सदा आती कभी कोने में वो मुढ़ा के चिल्लाती है और कभी सहन में घबरा के निकल आती है कूक पकड़े हुए हर एक तरफ जा आती है ढूंढती है मगर असगर को नहीं पाती तन को लर्जिश है जुदा और है मुँह जर्द जुदा दिल तड़पता है जुदा सीने में हैदर जुदा कभी कहती है कि घर में मेरे अंधियारा है अली असगर की जुदाई ने मुझे मारा है हाय मैं घर में हूँ जंगल में मेरा प्यारा है मेहरबानी जो करे मौत को छुटकारा कब तलक रातों को हम ना लो फरियाद करें या इलाही अली असगर मुझे अब याद करे गोद फैला के कभी कहती है दिलबर आजा रूह बेचैन है आजा अली असगर आजा दिल तड़पता है मेरा गोद के अंदर आजा फातिमा के लिए आजा पैदा बूंद पानी के लिए हाय तेरी जान गई
آمد صدقے گئی واری گئی قربان لوریاں ہم تمہیں لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں گراب چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ راکا ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو خلق جب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے تم تو اے لگتے جگر گود میں مرقد کے یاد اس پالنے والی کی بھلائی تم نے پائیں تھی باپ کی اللہ بسائی تم نے ہنسلیاں تھی تمہیں بانوں نے پلائی بیٹا ہائے مادر کی مرادیں نہ برائی بیٹا تم کو ایذائے لعینوں نے دکھائی بیٹا ہنسلیاں لاش کی گردن سے بڑھائی بیٹا جھولا سے جلایا علی اصغر رنگ کے میدان میں لوٹا گیا رنگ کے میدان میں لوٹا گیا جب تیری لاش پہ بیٹا مجھے قسمت لائی گر پڑی لاش پوشتر سے یہ مادو پائی لاش ننھی سی کلے جیسے تیری لیپٹائی پیار کرتی تھی میں تم کو کیا تازیانہ مجھے ظالم نے لگایا بیٹا خون بھری لاش سے بانوں کو چھڑایا بیٹا بانو پچھلے پہر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں ہم ظاہر عزیزان گرامی آئے مودت سے ہم سب واقف ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں اسے یاد رکھنا بھی چاہیے اہل بیت کی محبت کو اللہ نے واجب گردانا ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے اس کے بغیر نہ دین اس کا کامل ہوگا نہ اس کا ایمان کامل ہوگا ناقص رہ جائے گا اگر اہل بیت کی محبت
نہیں ہے۔ اور اسی کے ذیل میں کل تمہید کی گفتگو تھی، میں اسی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے آج کی گفتگو رکھوں گا۔ آیت پر گفتگو بھی ہماری آئے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا بے شمار احسان ہے اپنے بندوں پر، اور ان تمام احسانات اور نعمتوں میں اور اس کے لطف میں سب سے بہترین لطف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، اور ساتھ میں ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت۔ عزاداری سید الشہداء لطف خدا ہے کہ جو تمام مومنین کے شامل حال، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہاں ہے کہیں اور ہے، امیر ہے غریب ہے، یہ کوئی فرق نہیں، کیونکہ عزاداری ان سب چیزوں سے بلند ہے۔ اور یہ اللہ کے لطف و کرم کا نمونہ ہے کہ اللہ نے اس فرش پر ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی جو سیدھے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو سیدھا ہماری آبرو کو بچاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات، قرآن، دین، سیرت پیغمبر اکرم و سیرت آئمہ ہمارے سامنے ہمیں اس طریقے سے پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تمام معرفت کی باتیں اتر جاتی ہیں۔ اور ایک جملہ کل یہ عرض کیا تھا، سید الشہداء کی محبت اور سید الشہداء کی عزاداری ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک ایسی جگہ اور ایسی پناہ گاہ ہے جو ہر طرح کے حملوں سے بچانے والی، ہر طرح کے حملوں، چاہے وہ کیسے سے کیسے حالات و دور کیوں نہ ہو، بحثیں ہوں، شک و شکوک ہو، وسوسے ہوں، یا جس طریقے کی بھی فتنہ انگیزی دنیا کرے یا سازشیں کرے، ہر ایک سے اگر کوئی بچانے والی طاقت ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء ہے، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو محفوظ پناہ گاہ قرار دیا، اہل بیت کو بچانے والا قرار دیا۔ اور اس ذیل میں کل امام زین العابدین علیہ السلام تعلیم کردہ اس درود کا حصہ جو ماہ شعبان میں پڑھا جاتا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، صرف وہی نہیں بلکہ زیارتوں میں بھی وہی لفظ ہے، زیارتوں کے ساتھ دعاؤں میں بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ اہل بیت کو نعمتوں کا مرکز قرار دیا، ساری دنیا تک نعمتیں پہنچتی ہیں تو اہل بیت کی وسیلے سے پہنچتی ہیں، اہل بیت کے وجود کی وجہ سے۔ بارگاہ میں بیٹھے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف، ان زیارتوں میں فکر ہیں بوجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنی رزق الورا، آپ کی وجہ سے یہ زمین بھی باقی ہے اور آسمان بھی باقی ہے، آپ کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، کیونکہ پیغمبر کے ارشاد احادیث بے شمار احادیث آپ دیکھیں کہ امام روح کائنات، امام کی وجہ سے کائنات بچتی ہے، امام کی وجہ سے کائنات میں حرکت ہے، ہر دور کا امام اپنے زمانے کی بقا کی ذمہ دار اور اپنے زمانے کی بقا کا ذمہ دار ہے۔ تو وہیں پر معروف ترین ارشاد ہے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ جیسے کوئی چیز الٹ دی جاتی ہے، ایک برتن ہے جس میں پانی ہو، کوئی سی بھی چیز رکھی ہو، آپ الٹ دیجئے ختم ہو جائے گا، بہہ جائے گا، تو ایسی ہی زمین جب الٹ دی جائے ختم ہو جائے، یعنی قیامت آ گئی اس لیے کہ حجت خدا نہیں ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، زمین پر انسان نہیں تھا مگر اللہ نے پہلے حجت خدا کو بھیجا، جناب آدم بے شک پہلے انسان ابو البشر ہیں، وہ انسان بعد میں کہلائے، خلیفۃ اللہ پہلے کہلائے، خلیفۃ اللہ پہلے کہہ رہا۔ یہ کس بات کی علامت؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمین کے لیے ایک مرکز چاہیے جو بقا ہے، وَبِوُجُودِ ہی ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِي رُزْقُ الْوَرَىٰ، تمام کائنات کو اگر رزق مل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے مل رہا ہے، تمام کائنات کو اگر یہ زندگی اور حیات، رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے دیدار، رزق کھانے
کو بھی شامل ہے، زندگی کو بھی شامل۔ ایک رزق ہے جسم کا، ایک رزق ہے روح کا۔ جسم کے لیے غذا رزق کہلاتی ہے اور روح کے لیے معرفت رزق کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور یہی معرفت ہمیں فرش عزا سے عنایت ہوتی، امام حسین کی عزاداری سے عنایت ہوتی، اور یہ ایک محفوظ پناہ گاہ۔ انسان جب یہاں آتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، کمیاں ہیں وہ کمیاں دور ہو جاتی ہیں، زیادتی اسے حاصل ہوتے جاتی ہے۔ کس چیز کی زیادتی ہوتی؟ معرفت کی زیادتی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حضرت کی زیارت کے فقرے، بلکہ یہی فقرے آپ کو اور بھی ائمہ کی زیارتوں میں، زیارت جامعہ جو تمام ائمہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس زیارت میں بھی یہ فقرے ملیں گے آپ۔ اس کے دو فقرے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ نے اہل بیت کو پناہ دینے والا بنایا، اہل بیت بچانے والے ہیں، تو یہ سے کسی آخرت میں بچائے، دنیا میں بھی بچاتے ہیں، آخرت میں بھی بچاتے ہیں۔ دنیا میں بھی محفوظ پناہ گاہ ہے، آخرت میں بھی محفوظ پناہ گاہ۔ مولا کائنات کی زیارت کے فقرے، السلام علی ائمۃ الہدی، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہو جو ہدایت کے امام ہیں، ائمہ خدا ہیں۔ عزیزان یہ خصوصیت سوا اہل بیت کی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، ہماری طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں انسان تلاش کرے، اس صفت کو اگر دیکھنا ہے تو سوا مولا کائنات اور ہمارے ائمہ کے کہیں اور نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ لوگ بے شک قیادت کر سکتے ہیں، سربراہی کر سکتے ہیں، کسی ملک کے حاکم بن سکتے ہیں، کسی گروہ کو لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ائمہ خدا کبھی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اسے خدا بناتا ہے، اسے اللہ چنتا ہے۔ اور یہی چیز زیارت کے فقرہ، السلام علی ائمۃ الہدی، ان پر سلام ہو جو ہدایت کے امام، یعنی ہدایت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی اور آپ کے اولاد طاہرین کی ذات، کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی مولا کائنات سے خطاب کر کے ایک بندہ جب سلام کرے گا تو یہ کرے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ کہ ائمہ خدا پہ سلام، دوسری طرف وہ مصابیح الدجا، مصابیح مصباح کی جمع ہے۔ مصباح کسے کہتے ہیں؟ مصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ کا کام روشنی دینا ہے، چراغ کا کام نور کو پھیلانا ہے۔ مصابیح الدجا، ائمہ خدا پھر مصابیح الدجا، یعنی جو ظلمتوں اور اندھیروں کو دور کرنے والے روشن چراغ۔ پیغمبر اکرم کی صفت کیا بتائی؟ سراج منیرا، پیغمبر ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا، یوں کہا ہم نے آپ کو نور قرار دیا، یہ پھر شمس و قمر کہہ کے خطاب کیا پیغمبر اکرم مولا کائنات۔ یہاں پر یہی چیز زیارت کا فقرہ ہے کہ مصابیح الدجا، یعنی ظلمتوں اندھیروں سے اگر کوئی نکال کے نورانیت کی طرف لے کر آتا ہے تو وہ اہل بیت کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اندھیروں سے نکالے گا۔ انسان اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اب وہ اندھیرا جہالت کا بھی ہوتا ہے، اندھیرا ضلالت کا بھی ہوتا ہے، اندھیرا گمراہی کا بھی ہوتا ہے، اندھیرا کفر کا بھی ہے، شرک کا بھی ہے، منافقت کا بھی ہے، تمام طرح کی پستیوں کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ان اندھیروں سے اگر کوئی نکالنے والا ہے تو وہ نکالنے والی ذات مولا کائنات کی ہے اور ان کی اولاد طاہرین کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد آیت الکرسی ہم سب پڑھ رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہے۔ تو یہ ولی کیا کام کرتا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نورانیت میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ اندھیروں سے کیسے نکالتا ہے؟ مصابیح الدجا، اور یہ مصابیح الدجا کس کی ذات ہے؟ مولا کائنات کی، امام حسن کی، امام حسین، یہاں تک کہ تمام ہمارے ائمہ۔ یہی لفظ پیغمبر اکرم نے سید الشہداء کے لیے استعمال کیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ میرا فرزند
ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی اگر انسان ہدایت کو چاہتا ہے حاصل کرنا تو وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، وہ سیدھے درے سید الشہداء پر آئے، اسے ہدایت مل جائے گی، اسے دین مل جائے گا، اسے شریعت مل جائے، اسے اسلام مل جائے گا، تعلیمات اسلامی اسے مل جائیں گے. کیوں؟ اگر یہ دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے بات. مصباح الہدی، اس نے کہا مصابیح الدجا، ائمہ کی ذات، اعلام التقی منار الہدی وضوء النہی. اگر کوئی عقل رکھنے والا ہے تو وہ عقل کل آپ کی ذات. تقوی اگر کوئی بتانے والا ہے آپ کی ذات ہے. اس کے بعد وہی لفظ جس لفظ کو ہم نے پیش کیا ہے کہف الورا. یہ آپ دیکھیں کہف الورا، تمام مخلوقات کے لیے اگر کوئی محفوظ پناہ گاہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. یہ چیز جو خاص طور پر بیان ہو، یہی ہماری عزاداری کی برکت ہے. یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اتنی صدیاں گزر، کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی. یہ بڑھتے ہی گیا، یہ قافلہ آگے بڑھتے ہی گیا. صرف بڑھتے ہی نہیں گیا، بڑھنے کے ساتھ پھیلتا چلا گیا. ایک چراغ روشن ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں چراغ اس سے روشن ہو گئے. بجھانے والے بجھ گئے، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مٹانے کی کوششیں کرنے والے مٹ گئے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں جیسے ہی یہ ایام قریب آ جاتے ہیں فوراً ساری دنیا میں پرچم امام حسین لہرانے لگتا ہے. ساری دنیا میں پرچم امام حسین لہرانے لگتا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ قرآن مجید نے اسی چیز کو پیش کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم النور. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونک سے، اپنے پھونکوں سے چراغ خدا کو بجھا دے، نور خدا کو. یہ اتنی سازشیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کا نور خاموش ہو جائے. واللہ متم نور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نور باقی بھی رہے اور روشنی دیتا رہے. صلوات پڑھے وہاں. یہ چیز، اور یہی چیز ہمیں پہچاننا، ہمیں اسی چیز کی قدر کرنا، ہمیں اسی پر ایک طرف اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تو نے ہمیں توفیق عزاداری عنایت کی ہے. وہیں دوسری طرف ہمیں اس مقصد کو اپنے عمل اور زندگی میں پیش کرنا ہے جو سید الشہداء کا مقصد. سید الشہداء کا مقصد زیارت سید الشہداء کا فقرہ ہے کہ آپ کی شہادت نے لوگوں کو جہالتوں سے نکالا ہے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا ہے. یعنی آپ کی شہادت نے لوگوں میں علم اور معرفت کو پھیلایا، لوگوں میں بلندیاں عنایت کی. جناب موسیٰ کلیم، بارہ یہ روایتیں پڑھی جائے، عشر اول میں بھی ہم نے اسے پڑھا اور بھی مقامات پر اسے پڑھا. جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت. عصا اور معجزات انہیں دیے گئے. صرف عصا ہی نہیں، اور بھی کئی معجزات انہیں دیے گئے تھے. بیضاء ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ظالم کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو کر ساری امت کو نجات دلوائی. یہ پورا واقعہ ہم سب سنتے ہیں. اگرچہ کہ وہ امت جو بدبختی پر پہلے تھی آج بھی ویسے ہی بدبختی پر ہے. وہ کبھی سدھرنے والی امت نہیں رہی ہے. اس نے اپنے انبیاء کو نہیں سنا، دوسروں کو کیا سنے گی؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پوری تاریخ گواہ. موسیٰ کلیم اس طریقے سے اتنی عظمتیں، یہاں تک کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ان سے بات کی اور کلام کا شرف عنایت کی. یہ ساری خصوصیات ان کی. اس کے باوجود پروردگار عالم کے نزدیک مقام کس کا بلند ہے؟ مقام بلند ہے پیغمبر اکرم کا، مقام بلند ہے اہل بیت اطہار کا. اور یہ سارے انبیاء اس بات کو جانتے ہیں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں رسولوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر حبیب پروردگار کسی کی ذات ہے تو وہ آخری نبی ہے اور ان کے اہل بیت ہیں. اللہ کے محبوب بندے اگر کوئی ہے تو اللہ کا وہی حبیب اور محبوب ہے جو آخر زمانے میں آئے گا، جس کی شریعت کے بعد پھر کوئی شریعت نہیں، جس کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس کے جانشین جیسے کسی کے جانشین نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کے نزدیک مسلم بات.
اور انہیں نبوتیں اور رسالتیں دی اس لیے کیونکہ روایت کا فقرہ ہے کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا، کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں بنا جب تک کہ اس نے پیغمبر اکرم کی نبوت کا اور مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد جب یہ ساری فضیلتیں آئیں، اب فضائل و مناقب کا اہل بیت کی فضیلت، پیغمبر اکرم کی فضیلت، اب آپ اندازہ کیجئے جب ان کے سامنے امت پیغمبر کی فضیلت پیش کی گئی، اب یہاں تک تو بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی فضائل و مناقب ہے جو اول و آخر ہے، کیونکہ اول بھی اہل بیت کی ذات ہے، آخر بھی اہل بیت کی ذات ہے۔ دعاؤں میں فکرے ہیں یا ائمہ کے احادیث میں فکرے ہیں، آغاز اللہ نے اہل بیت سے کیا، اختتام بھی اہل بیت کی ذات پر، یعنی جب کچھ نہیں تھا اہل بیت تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اہل بیت رہے، کہ پروردگار کی وحدانیت کی گواہی اگر کوئی دینے والا ہے تو پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ یہ اول و آخر کی منزل، یہ ساری فضیلتیں ان کے سامنے۔ اب جب بات آئی کہ امت پیغمبر بہترین امت ہے، جس طرح سے اللہ نے پیغمبر اکرم مولائے کائنات ائمہ کو افضل کائنات قرار، تمام کائنات سے، انبیاء و مرسلین سے، اولیاء و صدیقین و شہداء سے افضل ہے ہمارے ائمہ، کیونکہ ان جیسی فضیلت کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ، اور یہی انوار اہل بیت تمام 14 معصومین۔ اب ساتھ میں جب یہ ذکر ہوا کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تمام امتوں سے افضل ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں تمام امتوں سے افضل ہے، پیغمبر مولائے کائنات اور ائمہ طاہرین کی فضیلت تو ہے ہی ہے، ساتھ میں جب یہ بتایا گیا جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ سب سے بہترین بندہ ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ یعنی اب بات یہ نہیں ہے کہ نبی اور امام کی فضیلت بیان ہو رہی، بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے وہ بہترین ہو گئے، یعنی روح زمین پر چاہے کتنے ہی لوگ رہنے والے کروڑوں اربوں لوگ ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، ایک بھی اگر چاہنے والا اہل بیت کا ہے وہ کروڑوں سے افضل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اب یہ روایت بارہا یہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں عزیزان تقریباً، مگر آپ اس میں غور کریں کیا بہترین انداز جب یہ فضیلت بیان کی گئی، ہم نے آخری نبی کی امت کو اتنی فضیلت دی ہے تو یہ امت سے مراد اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اسے ضرور یاد ہے۔ اب یہ نہیں کہ تمام کلمہ پڑھنے والے اس میں داخل ہو گئے، کہ تمام کلمہ پڑھنے والے امتی کہلانے کے لائق ہے، ظاہراً دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہے، جب تک کہ کلمہ ولایت نہ پڑھیں، مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار نہ کریں، اہل بیت سے محبت نہ کریں، وہ ایمان والے کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ مجھے سے معلوم ہوا کہ ساری امت پہ افضل ہے، اب فوراً انہوں نے سوال کرتا، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے انہیں کلام کا شرف عنایت کیا ہے، تو انہوں نے کہا یا ربی لما فضلتا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سائر الامم، خدایا آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تو نے اس امت کو تمام امتوں سے اچھی امت کہا، یعنی اب جتنی امتیں گزری ہیں چاہے وہ جناب نوح کے دور کی، جناب آدم کے دور سے لے کر جناب نوح تک، یا جناب ابراہیم تک، یا جناب موسیٰ و عیسیٰ، تمام جتنی امتیں انبیاء کی ماننے والی تھی، ہر نبی کی اپنی ایک امت ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ان پر ایمان لے کر آئے، ان تمام امتوں سے افضل تو نے پیغمبر اکرم کی امت کو قرار دیا۔ تو جو یہ فضیلت ان کی ہے، یہ جو ان کی عظمت اور ان کی بہترین عزت و شرف کی منزل ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے ان کے ماننے والوں کو افضل قرار دیا؟ حالانکہ وہ جانتے نبی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا نبی اولو العزم پیغمبر ہے، معاذ اللہ یہ سوال کرنا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں خدایا تو نے ان کی امت کو فضیلت دی، ہمارے ماننے والوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔
یا یہ کہہ سکتے تو ہماری ماننے والی امت کو تو نجات تو دے رہا ہے، دریا میں راستہ بنا کے تو نے ظالم سے انہیں نجات تو دے دی، تو اتنی بہترین عزت و شرف ان کا چھوڑ کر تو نے آخری نبی کی امت کو سب سے افضل قرار دیا۔ یہ اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اس وجہ فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عزت دار بنایا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مقام دیا۔ لما فضلتا، خدایا آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے تمام امتوں پر ان کے ماننے والوں کو فضیلت دی ہے کہ ان کے ماننے والے سب سے بہترین ماننے والے، ان کے ماننے والے سب سے فضیلت والے، ان کے ماننے والے سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے والے۔ عزیزان گرامی، نہ صرف یہ کہ جو ائمہ کے دور میں چاہنے والے تھے بلکہ روایات غیبت کے زمانے کے بھی ہیں، جو زمانے غیبت کے مومنین و بہترین مومنین ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سوال بھی کر لیا تھا کہ مولا سے ابن رسول اللہ آخر ان کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جواب یہ دیا گیا، خلاصہ کر دیا انہیں اپنے الفاظ میں، عزیزان گرامی، جواب انہیں یہی دیا گیا کہ تمہارے سامنے تمہارا امام موجود ہے، ان کے سامنے امام موجود نہیں رہے گا مگر غیب پر اعتقاد ایسا ہوگا کہ ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد یہ منزل ہے عزیزان گرامی۔ فوراً سوال کر لیں، جواب قال اللہ تعالی لأشرق سالم، یہ روایت اور مجلس ختم عزیزان، اسی میں ختم کر دوں آج کا بیان، کل آگے گفتگو شروع ہوگی ہماری۔ لأشرق سالم، جناب موسیٰ نے کہا کیوں فضیلت دی؟ اللہ نے کہا 10 باتیں ان کی خصوصیت کی ہیں۔ کون سی 10 باتیں ہیں؟ لأشرق سالم کہ 10 باتوں کی وجہ سے میں نے انہیں سب سے اچھی امت قرار دیا، کیونکہ وہ اہل بیت کے ماننے والے پیغمبر اکرم کی امت، ان کی 10 عادت خصوصیات میں نے انہیں دی ہیں۔ یہ کون سی 10 خصوصیات ہیں؟ اب خدا تعالیٰ خود جواب کہ وما تلک الخصال، خدایا آخر وہ کون سی 10 باتیں ہیں؟ یعملون تعامر بنی اسرائیل یعملون، اگر وہ مجھے بھی معلوم ہو جائے تو میں بنی اسرائیل سے کہوں کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو جس پر وہ امت چلنے والی ہے، تم بھی اس راستے پر چلو جس پر امت چلے۔ حالانکہ ابھی نہ پیغمبر آئے ہیں نہ امت پیغمبر آئے، ہزاروں سال پہلے۔ عزیزان گرامی، شریعت اسلامیہ، سنت الہیہ، پیغمبر اکرم کی ذات، اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسات، وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا، ولادت سے پہلے بھی اور شہادت کے بعد بھی، صبح قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار چاہتا یہی ہے کہ صاحبان ایمان غیب پر ایمان رکھ کے انتظار کے عادی رہیں تاکہ نجات دینے والا آئے تو شک کا شکار نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وما تلک العشر وما تلک الخصال، آخر کون سی خصلت ہے؟ میں تیزی سے گناؤں، کافی ہے اس کا گنا دینا، مجلس ختم ہو جائے۔ اب یہ کون سی 10 عادت ہے؟ کہ الصلاۃ والصوم والزکاة والصوم والحج والجہاد والجمعہ والجماعہ والقرآن والعلم والعاشورہ، 10 چیزیں بیان کہ یہ 10 باتیں ہیں جو انہیں سب سے فضیلت والا بناتی ہیں۔ کسے؟ امت پیغمبر کو۔ کون سی امت پیغمبر ہے؟ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ کون سی 10 باتیں؟ کہ الصلاۃ، نماز کی وجہ سے۔ عزیزان اب پہچانے آپ کیوں مولا کائنات نے کہا تھا میرے شیعوں کو دیکھنا ہو تو دیکھو نماز کے وقت ان کی کیا کیفیت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کیسے روابط ہیں۔ یہ منزل ہے جسے پیش کیا گیا، کیونکہ جو انسان خالق کو سجدہ کرنا جانتا ہے وہ جانتا ہے ظلم کے مقابلے میں کیسے کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ جو انسان اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں سر نہیں جھکاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ رائے خدا میں دینے والا، وہ صوم ماہ مبارک رمضان کے روزے، والحج اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے، والجہاد رائے خدا میں قربانی دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ بے شک عبادتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن کبھی قربانی کا جذبہ بھی ہے، قربانی دینے کا جذبہ بھی ہے، یہ جذبہ پیدا ہونا۔ مگر یہ یاد رکھیے گا یہ جہاد نہیں جسے دنیا والے پیش کر رہے ہیں،
مفہوم جہاد الگ ہے، دنیا چاہے کتنی معنی کرے، ہمارے نزدیک اسی وقت کہا جائے گا جب نبی یا امام کا حکم ہوگا۔ حفاظت کرنا الگ چیز ہے، جان بچانا الگ چیز ہے، دشمن کو دفاع کرنا الگ چیز ہے، مگر رضا خدا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا یہ معصوم کی اجازت سے ہو سکتا ہے۔ صلوات اللہ محمد یہ 5 چیزیں ہوئیں، آخر کی 5 چیزیں۔ والجمعہ والجماعہ، اللہ نے امت پیغمبر کو جمعہ عنایت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خصوصیت کسی اور امت کے لیے نہیں ہے۔ ہر ہفتے میں جتنے دن ہیں ہر امت نے اپنے اپنے دن مقرر کر لیے ہیں، لیکن جو فضیلت جمعے کو ہے کسی اور کو نہیں ہے، جو خصوصیت جمعے کے دن کی ہے کسی اور کے لیے، اسے پروردگار عالم جمعہ کہا ہے۔ اور یہ جمعہ خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت سے منسوب، جیسے ہر دن ائمہ سے ہوتا نہیں، تنہا امام سے منسوب۔ جمعہ اس کی وجہ سے جماع، نماز کے لیے جماعت کی فضیلت دی ہے، اور اس کے ساتھ 3 باتیں آخر میں، والقرآن والعلم والعاشورہ، 10 باتیں پوری ہوئی۔ کہ قرآن ہم انہیں دینے، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی قرآن آیا نہیں ہے، جناب موسیٰ کا دور ہے، عیسیٰ کا بھی دور نہیں آیا، انجیل بھی نازل نہیں، یہ تو توریت کے نزول کا دور ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم امت پیغمبر کو اس لیے فضیلت دے رہے ہیں تاکہ یہ خصوصیات ان کی ہے، وہ اہل قرآن، اہل قرآن والعلم، علم کا آگے عزیزان ہر 2 باتیں، یہ جتنی باتیں پیش ہوئی ہیں سب فضیلت اہل بیت کی۔ اور آخر میں والعاشورہ، عاشورے کی وجہ، موسیٰ نے ساری باتیں سنی، اب پھر دوبارہ سوال کیا، یا ربی ومل عاشورہ، خدایا یہ 9 چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، تیری عبادت کرنا ہے، تیری راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، یا جہاد کرنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا، جمعہ و جماعت ہے، قرآن تیری کتاب ہے، علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ومل عاشورہ، یہ عاشورہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ عاشورہ کیا چیز ہے؟ اب پروردگار عالم نے پورے واقعات بتائے، جس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ البکاء والتباکی علی سبط النبی۔ عاشورہ اس شہادت کو یاد کرنا ہے جو نبی کے فرزند کی شہادت۔ اب کیسے ایک کے بعد ایک ان واقعات کو اللہ بتا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کون مصائب پڑھ رہا ہے، کون ذکر سن رہا ہے؟ مصائب اللہ پڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ذکر سید الشہداء کیا، ملائکہ نے ذکر سید الشہداء، انبیاء نے ذکر سید الشہداء کیا۔ کہ موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو عاشورہ کیا ہے؟ جو روئے حسین کے غم میں ہے، جو نبی کا نواسہ تھا جسے پیاسا مارا جائے گا۔ البکاء والتباکی دونوں طریقے کے الفاظ عزیزان گرامی، جو روئے، رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، کیونکہ اس جیسا غریب کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے بارہا روایتوں میں لفظ ہے، ہمارا اپنا لفظ نہیں ہے، روایتوں میں لفظ ہے۔ اللہ نے امام حسین کا ذکر کیا ہے، اللہ نے امام حسین کے مصائب کو بیان کیا ہے۔ کس طریقے سے انبیاء نے سنا ہے کہ جہاں سننے کے بعد انبیاء بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگے، خدایا سب سے بہترین نبی اور اس کے گھرانے کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ایک دن میں بھرا گھر اجڑ جائے گا، ایک دن میں پیاسا مار دیا جائے گا۔ یہ ہے عزیزہ، بس مجلس ختم ہوئی۔ عزیزان یہ دن کیسے ہو گئے، کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر گئے ہیں۔ اب تو یہ وہ ایام ہے کہ جہاں قافلہ کوفے کی طرف آ چکا ہے، کوفے کے بس 2-3 جملے مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزان یہ قیامت سے کم ہے کہ قافلہ کوفے کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ میں نے کتنی سادگی سے کہہ دیا اور ہم سب نے کتنی سادگی سے سن لیا۔ پہلے تصور کریں جب قافلہ 11ویں کو نکلا ہے تو کیسے نکلا ہے، بے کجاوا اونٹ ہے اور بے بخلا چادر بیویاں، بے بخلا چادر بیویاں ہیں۔ مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو بھرا گھر تھا، عباس ولی اکبر قاسم و محمد تھے، اب کون ہے؟ یہی غربت تھی بیویوں کی، جہاں سے ثانیہ زہرا نے کہا تھا بہن ام کلثوم آؤ، اب کوئی نہیں ہے، اب تنہا۔
اب کوئی نہیں ہے، ہم تنہا ہیں۔ یہ غربت سے قافلہ کس طریقے سے چلا ہے، یہ بیویوں کا دل جانتا ہے۔ ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، یتیم بچے ماؤں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور آگے آگے میرا امام ہے جسے زنجیروں میں جکڑا گیا، جسے خاردار طوق پہنایا گیا ہے۔ کہاں جا رہا ہے قافلہ؟ کوفہ لے جایا جا رہا ہے، جہاں کی ثانیہ زہرا شہزادی ہے، جہاں بغیر اجازت کوئی آ نہیں سکتا، وہاں کوئی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کیسی سے کیسی مومنہ کیوں نہ ہو۔ پہلے اطلاع دی جاتی کہ فلاں مومنہ علی کی بیٹی کی بارگاہ میں آنا چاہتی ہے، یہ غربت آ گئی ہے کہ علی کی بیٹی ہے اور بازار کوفہ سيعلم الذين آمنوا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي رضا القضاء تسليما یا باعث 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 لا کے خیمے میں علم یہ لا کے خیمے میں علم یہ شین خواہ ہے سے کہاں لا کے خیمے میں علم یہ شین خواہ سے کہاں زینب میں اکیلا ہو گیا 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 جینے کی اب آس نہیں ہے جینے کی اب آس نہیں ہے پاس میرے عباس نہیں ہے کی اب آس نہیں ماشاءاللہ پاس میرے عباس نہیں ہے نہر پریشان کٹا کے سو گیا بھائی میرا میں اکیلا مولا سلام علیکہ ماشاءاللہ میں اکیلا ہو گیا چاہنے والے سو گئے میرے چاہنے والے سو گئے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے میرے والے سو ماشاءاللہ دل کے ٹکڑے ہو گئے میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے چھوڑ گئے سب ساتھ میرا میں اکیلا ہو گیا اکیلا ہو گیا قسمت میں ہے اب تنہائی قسمت میں ہے اب تنہائی چھٹ گیا مجھ سے میرا بھائی ہے اب تنہائی چھٹ گیا مجھ سے میرا بھائی کربلا کے رنج و غم نے دل کا سکون بھی چھین لیا میں اکیلا ہو گیا میں اکیلا ہو گیا شام غریبا چھائے گی اب شام غریبا چھائے گی اب ظلم کی آندھی آئے گی اب ماشاءاللہ ظلم کی آندھی آئے گی اب دن کے ڈھل جانے سے پہلے میرا
میرا گلا کٹ جائے گا، میں اکیلا ہو گیا، زینب میں اکیلا ہو گیا۔ صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔ ناصرانی عذاب سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہتا ہے، خون آنکھوں سے بہتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی قاہر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی قاہر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ یا حسین یا حسین یا حسین، اللہ جل 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 اللہ جل، میرے امام میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، امام زمانے میں بے ثباتی ہے، وہ کربلا کی اداسی، کربلا کی اداسی، وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل
دل ہائے ہائے ہائے